بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایات اور فرمان کی روشنی میں بتائیں گے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجوہات جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، لیکن میرے ہاں بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ بیوی نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ بچہ میرے شوہر کا بچہ ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری کی ہے، اور میرا شوہر اس سے خفا تھا اور اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی دونوں کی باتوں کو غور سے سننے کے بعد مرد مخاطب کیا اور اس شخص سے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ کروں گا، لیکن پہلے تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم سے جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں سچ سچ آپ کو بتاؤں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہ کہوں گا، جھوٹی بات اپنی زبان پر نہ لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ کچھ دیر وہ شخص خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، ہاں، میں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یعنی حالت حیض میں میاں بیوی سے مباشرت کے نتیجے میں یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اب ان کا انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، اس کو قبول کر اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت نہ لگا۔ حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حکایت کے بارے میں بتاتے ہیں، جس میں معذور اور کمزور بچہ پیدا ہونے کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے شخص سے ہو گئی، اور شادی کے بعد ان کا آپس میں ملنا ہوا، یعنی شادی کی پہلی رات ہی ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، لیکن اسی رات اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب اس ملاپ کے نتیجے میں اس نوجوان لڑکی کو حمل ٹھہر گیا اور چند مہینوں بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اس بوڑھے شخص کا پہلا بھی ایک بیٹا تھا جو عمر میں بڑا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس نوجوان لڑکی یعنی اپنی ہی سوتیلی ماں پر تہمت لگائی اور کہنے لگا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ لڑکا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آیا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر تہمت لگائی اور یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کا جو بچہ ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کل بچے کو ساتھ لانا، پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز یہ لوگ بچے کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمر کی بچوں کو بلایا اور اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بچے آپس میں کھیلنے لگے۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے تو آپ نے ان کو بلایا اور بیٹھنے کو کہا، پھر کھڑا ہونے کو کہا۔ سب بچے آپ کے حکم پر فوراً عمل کر رہے تھے، لیکن یہ بچہ فوری طور پر اٹھنے اور بیٹھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔
یعنی یہ بچہ دوسرے بچوں کی نسبت لاغن اور کمزور تھا اور کسی قدر معذور تھا۔ جب یہ بات سب نے مان لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے اور یہ تمہارا ہی بھائی ہے، کیونکہ باقی بچے جوان باپ کے نطفے سے ہیں اور یہ بچہ بوڑھے ماں باپ کے نطفے سے ہے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا اور وہ لڑکا جو اس بچے کو اپنا بھائی نہیں مان رہا تھا وہ اس کو اپنا بھائی ماننے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، غالب گمان یہی ہے کہ یہ لڑکا اس بچے کو اپنے باپ کا بیٹا اس لیے نہیں ماننا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کو وراثت میں شامل نہ کرے۔ لیکن دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے ساتھ فیصلہ فرمایا کہ جس کو یہ لڑکا جھٹلا نہ سکا اور اس کو یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ البتہ بات ہو رہی تھی کمزور اور معذور بچے کی کہ کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو مرد کا مادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور اور کمزور ہوتے ہیں، اور جو بچے جوان مردی میں پیدا ہوتے ہیں وہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔